میں درخواست کروں گا سید محسن نقوی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہاں پر محسن نقوی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ لٹریچر کی شیئرنگ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، کہ ایک دوسرے کے جو فقہ ہیں یا مسالک ہیں. سر آپ کو وہیں پر مائک دے دیتے قبلہ، ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے بھی میری درخواست ہوگی کہ سب کے سب دوست ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی لٹریچر ہے تو اس کو ایکسچینج کریں، اور اسی طرح سے جو وہ ایک دوسرے کو کلوزلی سمجھ پائیں گے ہم، اور بہتر انداز میں آگے بڑھ سکیں گے. بہت شکریہ. سید محسن نقوی صاحب. السلام علیکم. بغیر تمہید کے ہم میٹھی میٹھی باتیں کریں یا کچھ کڑوی کڑوی بات مکس کر لیں تاکہ کاکٹیل بنے؟ اچھا نہیں، ہم کاکٹیل کے قائل نہیں. ایک عرصہ گزر گیا امریکہ سے، ہم یہ انٹرفیتھ کا کام کر رہے ہیں، یہاں بھی انٹرفیتھ سے متعلق گفتگو، بہت سارے سیمینارز اٹینڈ کیے. فیڈ بیک یہ ہے کہ بہت کم لوگ جو کچھ سن کے جاتے ہیں کرتے ہیں، بہت کم لوگ اس کو کیری کرتے ہیں. اور یہاں وہ بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی گفتگو ہوئی، وہ ہوا. لیکن پریکٹیکل لائف میں جو کہنا چاہیے کہ فالٹس ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. فاصلہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی سوشل اسفیئر میں وہ بڑھ رہا ہے لوگوں کے درمیان بجائے کم ہونے کے. اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ ہم میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور جو شاید بعض اہم امور ہیں، بہت اہم باتیں ہیں، ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ یہاں جتنے بھی فیتھس موجود ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہے کہ اتنی گلیکسی آف پیپل اور اسکالرس یہاں موجود ہے. لیکن ایک بات ہم یہ عرض کریں گے کہ جس چیز کی کمی اب تک ہم نے دیکھی وہ یہ دیکھی کہ ہمارے وہاں جو ڈفرینسز ہیں اس میں سوشل پرابلمس سے زیادہ انٹرفیتھ ہارمونی میں جو چیز خارج ہے، ہنڈرنس پیدا کرتی ہے، وہ کچھ تھیولوجیکل پرابلمس ہیں. تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگ کو اگر ہم نے ایڈریس نہیں کیا تو آئی بلیو کہ ہم 20-25 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، ایسی کانفرنسز میں جا رہے ہیں، اور اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یو کی ناٹ برنگ فیتھس ٹوگیدر بٹ دا فالوورز آف دا فیتھ یو کین برنگ دیم ٹوگیدر. ہم ایک مذہب یا ایک ریلیجن کے لیے اگر بات کریں گے تو وہ دنیا کی ہمارا خیال ہے کہ سب سے امپریکٹیکل بات ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ریلیجنس کو اکٹھا کر لیں. ہم فالوورز کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اور اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے. اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف فیتھس کے جو فالوورز ہیں ان کو قریب نہیں آنے دیتی، وہ کچھ تھیولوجیکل انڈرسٹینڈنگز ہیں جن کو ہم مس انڈرسٹینڈنگز کہتے ہیں. لیکن بہرحال وہ انڈرسٹینڈنگز ہیں ایک جو لوگوں کے درمیان، وہ جب تک دور نہیں ہوں گی شاید ہم لوگ ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے سے ہاتھ ملا کے سلام کر کے نمستے کہہ کے ساتھ چائے پی لیں، کھانا کھا لیں، لیکن وہ ماسز میں ٹرکل ڈاؤن وہ چیز نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ وہ مس انڈرسٹینڈنگز جن کو وہ پیور انڈرسٹینڈنگ سمجھتے ہیں وہ جو ہیں لوگوں کے ذہنوں میں موجود ہیں. مثلا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جتنے بھی فیتھس ہیں ان کے نزدیک ادر فیتھس کے فالوورز کی اور ادر فیتھس کی کیا ویلیو ہے، یا اس کو وہ کس اسٹیٹس پہ رکھتے ہیں. ایک کامن مسلم انڈرسٹینڈنگ، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز مسلمس ہو آر ہیئر انڈر دس روف. کامن انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ باقی جتنے فیتھس ہیں یا تو انفیریئر ہیں، اور ان کے ماننے والے جو ہیں
وہ شاید اس طرح سے پاک نہیں ہیں جیسے ایک مسلمان پاک ہوتا ہے. ہم اس کو اس نظریے کو جتنا بھی کہیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے، لیکن اٹ از آل امبیڈڈ ان دا بکس، اور لوگوں کے جمعے کے خطبوں میں بھی سننے کو ملتا ہے اور دیگر چیزوں میں. اٹس اے فیکٹ، اٹس اے ریئلٹی. اسی صورت سے مثلا اگر یہ بات دیکھی جائے کہ اور جو فیتھس ہیں، کرسچینٹی ہے، آپ کا ہندو جس کو بھی کہا گیا کہ اس کو سناتن دھرم کے ہیں، اس پہ اگر اجازت ہو تو ہم ایک بات عرض کر دیں. ہندو مت کی اصطلاح جو ہے وہ تقریباً کوئی 4000 سال 2500 سال سے پہلے سے ہمیں ملتی ہے. سناتن دھرم کی اصطلاح جو ہے اس کی ہسٹری 150 سال سے زیادہ نہیں ہے کہ جب بر صغیر میں خاص طور پہ اس کو سناتن دھرم وہ کیا گیا. بہرحال آئی ہیو نو آبجیکشن آن اٹ کہ اس کو سناتن دھرم کہا جائے، یعنی ایک انٹرنیشنل فیتھ اور آل انکمپیسنگ سناتن دھرم کا مطلب جو وہ یہ ہے. لیکن قدیم ترین جو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس میں اس کو ہندو مت کہا گیا، مذہب بھی نہیں کہا گیا، ہندو مت کہا گیا. بہرحال اپارٹ فرام اٹ کہ ہم سناتن دھرم میں دیکھیں کہ جو غیر لوگ ہیں جو سناتن دھرم پہ بلیو نہیں کرتے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، یا کرسچینٹی میں جو نان کرسچنس ہیں ان کا اسٹیٹس کیا ہے، جوڈائزم میں جو نان جوڈک لوگ ہیں ان کا اسٹیٹس کیا ہے. یہ ساری چیزیں یا کرسچینٹی میں یا اور اس میں یہ وہ ایشوز ہیں کہ جن کو ہمارے وہاں انٹرفیتھ کی میٹنگز میں ایڈریس نہیں کیا جاتا، اور یہاں سے جانے کے بعد بھی ہم لوگ اپنے اپنے سرکلز میں ان باتوں کو ڈسکس نہیں کیا کرتے کہ ہم یہ کہیں کہ آئی ایم مسلم بیکاز آئی ایم بورن مسلم. بیسیکلی اے ہندو از بورن ہندو. ایسا نہیں ہوا ہے کہ لوگوں نے پڑھ کے تحقیق کر کے اور اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کر کے وزڈم کو استعمال کر کے تمام فیتھس کا تجزیہ کیا ہے اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہونا چاہیے، شیعہ ہونا چاہیے، بریلوی دیوبندی ہونا چاہیے، یا ہندو سکھ کرسچن ہونا چاہیے. ہم سب بیشتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے پڑھا ہے دوسرے فیتھس کو، لیکن ہم کمپیریٹیو اسٹڈی کی وجہ سے اور اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کر کے اس فیتھ پہ نہیں ہیں کہ جس فیتھ کو ہم فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو چیز ہم بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک یہ مس انڈرسٹینڈنگز جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی، کہ مثلا مسلمان کے ذہن میں یہ کہ سورہ توبہ کی آیت ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہیں وہ نجس ہیں، دے آر امپیور. تو جب وہ امپیور ہیں تو ہاؤ وی کین گیٹ ٹوگیدر، ہاؤ وی کین میٹ، ہاؤ وی کین کیٹر دا نیڈس آف دا ادرس. اور وہ ہم نے دیکھا بہت سارے اس میں، جیسے کووڈ جب عروج پہ تھا یہاں، اس دوران ایسا ہوا ہے کہ جو مسلم این جی اوز تھیں انہوں نے دوسرے فیتھس کے لوگوں کو نظر انداز کیا ہے، ایون دو دے ور ان مور نیڈ آف دا سپورٹ. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ ان کو نہیں وہ کیا کہ وہ دوسرے فیتھ سے تعلق. دیز آر گراؤنڈ ریئلٹیز. ہم اس سے اپنا آنکھیں اگر چرائیں گے تو ہم ایسی 100 میٹنگز بھی کر لیں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اسی صورت سے اور بہت ساری چیزیں ہیں، باتیں ہیں جس کو ہم کر سکتے ہیں. ٹو کٹ شارٹ، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایشوز ہیں جو سوشل ڈسٹینسنگ کا سبب بن رہے ہیں، ان کو جب تک چاہے وہ شیعہ سنی بریلوی دیوبندی کے درمیان ہو یعنی انٹرا فیتھ ہو، اور چاہے انٹر فیتھ ہو، جب تک اس قسم کے ایشوز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا اور یہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں یہ دور نہیں ہوں گی، اس وقت تک شاید یہ کوششیں جو ہم لوگ کر رہے ہیں یہ اتنی زیادہ بارآور نہ ہو سکیں، فروٹفل نہ ہو سکیں. اب اس میں سب سے جو جب ہم آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو آئیڈینٹی میں ایک لیول ہوتا ہے جس کو ہم جب لیسر آئیڈینٹیز پہ آ جاتے ہیں کہ ہم مثلا فرض کی مسلمان ہیں، شیعہ ہیں یا بریلوی دیوبندی ہیں، تو اب ہم اس سے نیچے کی آئیڈینٹی ڈھونڈتے ہیں. یہ ہماری زبان بولنے والا ہے نہیں ہے، جو اپنی زبان بولنے والے ہیں وہ قریب ہو گئے.
جو ہمارے علاقے کے لوگ ہیں وہ ہم نے اور اپنے قریب کے لیے ٹھیک ہے یہ سرائکی اسپیکنگ تو ہے، لیکن مثلا یہ ہمارے علاقے کا نہیں ہے، یہ دوسرے علاقے کا ہے، تو ہم نے ان کو قریب کر لیا۔ اس طرح سے جب ہم لیسر آئیڈینٹیٹیز کے اوپر جاتے ہیں کسی بھی فیتھ میں تو ہم فردر ڈیوائیڈ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ جب ہم ہائر آئیڈینٹیٹیز کے اوپر جاتے ہیں کہ ہم اپنے لیے ایک ایسی آئیڈینٹیٹی جو ہے اسے اپنے کو آئیڈینٹیفائی کریں، ایک ایسی شناخت کو ہم اہمیت دیں کہ جو سب میں پائی جاتی ہے، دیٹ از اونلی ون تھنگ دیٹ وی آر ممبرس آف ہیومن کائنڈ، مین کائنڈ بھی نہیں، ہیومن کائنڈ۔ اور فیتھ جو ہے وہ دیٹ از آور پرسنل پریویلیج کہ ہم کس مذہب کے ماننے والے ہیں، کس اس کے بعد ہم کرسچن فیتھ بھی پڑھاتے ہیں، ہم ہندو فیتھ بھی پڑھاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب یہ ہمارا فیتھ اتنا اچھا ہے تو آپ کنورٹ کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ایز لانگ ایز آئی ایم اے گڈ مسلم دیر از نو نیڈ ٹو چینج مائی فیتھ، اینڈ ایز لانگ ایز you are Christian and you are a good human being, there is no need to change your faith۔ بنیادی طور پہ جو چیز ہے جو ہم سب کو قریب لا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم بائی برتھ مسلم ہیں، مسلمس میں اور ڈینامینیشنز لے لیں، کرسچنز ہیں کرسچنز کی ڈینامینیشنز لے لیں اور سارے، تو یہ تو ہم بائی برتھ ہیں، لیکن آفٹر آل وی آر ہیومن بینگ۔ اور اگر ہم ہیومن بینگس کے حیثیت سے ایک دوسرے کو وہ کریں گے، ویلکم کریں گے اور یونائٹ کریں گے، تو سارے ڈفرینسز جو ہیں وہ اس ہائر آئیڈینٹی میں ڈیزالو ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔